يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی، داتا بھی، دستگیر بھی، بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پناہ انگنت لاتعداد احسانات میں سے یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے نیکی کی سمجھ بھی عطا فرمائی اپنی توفیق اور اپنے فضل کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی اور یہ بھی مدد فرمائی بر وقت نیکی کو کرنے کی، نیکی پر عمل پیرا ہونے کی۔ ورنہ میرے بھائیوں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بڑی عام زبان زد عام مثال ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، یعنی سب کچھ سمجھ بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، مگر مجال ہے کہ نیکی جو ہے وہ بر وقت اپنے ٹائم پر محبت میں، شوق میں اور پوری توجہ اور پوری دل جمی کے ساتھ بندہ کر پائے۔ تو نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ذوالجلال کی جناب میں سے ہے، یعنی وہی ہے جو نیکیوں کو بجا لانے کی طاقت عطا فرماتا ہے اور گناہوں سے بچ جانے کی
وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی مدد سے ہے۔ بندہ اپنے آپ پر نیکی کر نہیں سکتا، مطلب اپنے آپ میں، جب تک کہ اللہ کی توفیق اور پروردگار کی مدد نہ ہو، اور بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک کی مدد نہ ہو۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو شخص یماندرو جو ہے وہ بدنصیب ہے، پیدائشی طور پر محروم ہے۔ مجال ہے کہ نیکی کا شوق ہو یا نیکی جو ہے وہ وقت پر بجا لانے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جماندروں بدنصیب اور محروم ہوتے ہیں، مطلب پیدائشی طور پر 1000 مرتبہ ان لوگوں کو بات کہہ دی جائے ان کے پلے نہیں پڑتی۔ یوں سمجھیں کہ بندہ گائے اور بھینس کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دے رہا ہے، اور جس کو اللہ کی توفیق ہو اسے اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جو ایسی روح ہو کہ وہ روح جماندرو ہی پیدائشی طور پر بھی نیک اور طیب روح ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ہماری فطرت کے اندر اور رگ رگ کے اندر یہ بات اپنے فضل و کرم سے پیدا کر دے کہ اللہ نیکی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کو بر وقت ادا کرنے بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو، اس جماعت کو، اس فرد کو خود آپ اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان المبارک آمد ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ اگر ہم زندہ رہے 2 دن تک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کی وہ پر نور، اور وہ برکت سے بھری ہوئی سعادتیں اور وہ ساعتیں اور وہ اللہ مبارکیں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رمضان ان 12 مہینوں کے اندر، اسلامی 12 مہینوں کے اندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اور جب یہ مہینہ آتا اور رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو، اپنے ساتھیوں اور صحابہ کو کہتے کہ تمہارے پاس مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ تو رمضان یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور سعادت مند روحیں جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی ہر رات برکت سے بھری ہوئی ہے، اس کا ہر دن جو ہے وہ برکت سے بھرپور ہے، ہر ایک گھڑی اور ہر ایک وقت رمضان کا وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، نافرمانیوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے بے شمار نعمتوں اور اللہ کے انعام و اکرام سے بھرا ہوا یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا بہت زیادہ فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ تیز آندھی جو ہے وہ اپنی پوری تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے یہ مہینہ یا یہ رمضان کے روزے، اللہ اکبر، پچھلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا،
اور رمضان کے روزوں کی یہ برکت اور رحمت اور نعمت اور انعام، اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کی رحمت اور برکت اور نعمت جہاں ہمیں دنیا میں حاصل ہوتی ہے، وہیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جہاں عطا کرتا ہے وہیں آخرت اور قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ روزہ جہاں ایک مسلمان کو روحانی طور پر بے شمار فوائد دیتا ہے، وہیں رمضان کا روزہ ایک مسلمان کو جسمانی طور پر بھی بہت سارے فوائد عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید نے بھی اس کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور نبی محترم علیہ السلام نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ 29 یا 30 دن ایک مسلمان کی تربیت کے لیے رکھے ہیں، جہاں ہماری روحانی طور پر تربیت ہوتی ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی جسمانی طور پر بھی ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جسم کے ہر ایک عضو کو روزہ رکھنے سے روزے دار کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کے ذریعے روزے دار کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کے بدلے ایک مسلمان کے بے شمار درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال روزے دار کو روزے کا ثواب قیامت کے دن خود آپ ادا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام رمضان کا روزہ رکھنا، کما جس طرح کتبہ لکھا گیا، فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، ایام معدودات رمضان کے یہ روزے گنے ہوئے چند دنوں میں ہیں، یعنی مہینے میں 29 یا 30 دن کے یہ روزے رکھنے ہوں گے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص رمضان آئے اور وہ بیمار ہو، بیماری کے اندر مبتلا ہو، او علی سفر، رمضان آیا اور یہ بندہ مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ روزے جو بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے، یا وہ روزے او علی سفر بندے نے مسافر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیے، ان روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ ہے، کھانا کھلا دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ان وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، وان تصوموا خیر لکم،
اور اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ رمضان کے روزے صرف اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں کیے، بلکہ اللہ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی امت پر، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی امت پر، اللہ نے اسی طرح باقی تمام پیغمبروں پر اور ان کی امتوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ جیسے اللہ نے ہر ایک کے اوپر نماز کو فرض کیا، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض فرمائے۔ اور کوئی مسلمان یہ خیال نہ کرے کہ یہ رمضان کے روزے صرف اللہ ذوالجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرمائے، بلکہ اس امت سے پہلے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے گزرے ہیں، اللہ نے تمام امتوں کے اوپر، اللہ نے تمام کلمہ پڑھنے والوں پر، اللہ نے سب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور ہر مسلمان یہ روزہ رکھے گا۔ اور پھر اس کی تفصیل ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اور فقہائے کرام نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارا بچہ لڑکی یا لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو فرمایا اسے نماز کا کہو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو اور نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح رمضان کے روزے کے حوالے سے ہے، جب کوئی ایک مسلمان وہ بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغہ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا روزہ رکھنا فرض کر دیا۔ اگر بلوغت آ گئی تو رمضان کا روزہ فرض ہے، اور اگر بچی ہے یا بچہ ہے، عمر 15 سال ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہر ایک مرد عورت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ جو بھی عاقل ہو، بالغ ہو، جوان ہو، رمضان کے روزے رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض فرمائے، اور یہ پورے سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ہفتہ گزرنے میں دیر نہیں لگتی اور مہینہ گزرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ جو ہے وہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ جو ہے وہ کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ چند مخصوص گنتی کے دن 30 یا 29 دن اللہ نے ایک مسلمان پر سال کے 11 مہینوں کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے، اور اس میں بھی اللہ ذوالجلال نے رخصت عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے 2 لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کی رخصت دی ہے۔ فی الحال یہ 2 لوگ روزہ چھوڑ دیں گے، اور جب ان کی یہ مجبوری دور ہوگی تو یہ رمضان کے روزوں کی قضائی دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، رمضان کا مہینہ آ گیا اور بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، بندہ جو ہے وہ مریض ہے، تو مریض آدمی کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ روزہ چھوڑ دے، جب وہ صحت یاب ہوگا وہ رمضان کے روزوں کی بعد میں قضائی دے گا۔
بیماری میں اگر سارے روزے چھوٹ گئے یا چند ایک روزے چھوٹ گئے تو رمضان کے بعد وہ ان چھوٹ گئے روزوں کو پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مریض کے اندر بندہ ایسا مریض ہے، بیمار ایسا بیمار ہے کہ وہ دائمی مریض ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ آدمی چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور بیماری دائمی بیماری ہے، مریض دائمی مریض ہے، یعنی اب یہ ہے کہ یا یہ مرے گا اور ٹھیک نہیں ہوگا، مرے گا قبر میں جائے گا۔ تو پھر ایسا بندہ جو دائمی مریض ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے روزے کی رخصت دے دی، اور وہ ہر روزے کے بدلے جو ہے ایک مسکین کو یا تو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا، ہر روزے کے بدلے ایک فقیر مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا، یا اپنے ہر روزے کا فدیہ وہ ایک مد کی صورت میں دے گا۔ درمیانے درجے کا آدمی اپنی دونوں جو ہے وہ ہاتھوں کو بھر کر جتنا اناج اس میں آئے گا، گندم ہے، جو ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ یا پھر حافظ عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روزے کا فدیہ 1 کلو اناج دے گا، 1 کلو گندم دے یا 1 کلو جو وغیرہ دے۔ وہ بیمار، وہ مریض جو دائمی مریض ہے، جس کی بیماری نے دور نہیں ہونا اور یہ مر جائے گا، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ اور فرمایا او علی سفر، اگر بندہ مسافر ہے تو مسافر سفر میں روزہ چھوڑ دے گا۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مسافر تھے، آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سفر کے دوران روزہ چھوڑا، اور بعد کے اندر جو ہے وہ روزے کی قضائی دی۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم علیہ السلام کے عظیم الشان صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے کہ جو لوگ بڑی عمر کے بوڑھے ہیں اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں، یا وہ عورت جو حاملہ ہے، یا وہ عورت جو مرضعہ ہے، تو دائمی مریض اور بڑی عمر کا بوڑھا یہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے یا 1 کلو اناج دے۔ اور اسی طرح جو عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، یا تو وہ بعد میں روزوں کی قضائی دے، یا پھر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے اور روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فتویٰ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کسی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت نہیں کی، جیسا کہ تفسیر الطبری کے اندر اور دیگر جگہوں میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے 2 لوگوں کو رخصت دی، مریض ہے یا مسافر ہے، اور مریض کے حکم میں حاملہ بھی ہے اور مرضعہ، وہ عورت جو پیٹ سے ہے اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ لوگ بعد میں روزے کی قضائی دیں گے۔ اور اگر بڑی عمر کا بوڑھا ہے، حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے، وہ اگر قضائی نہ دے اور روزے کا فدیہ ادا کر دے تو بھی درست ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر 5 وقت نماز ادا کرنا فرض کی، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض کیا، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب استطاعت کے اوپر جو ہے وہ زندگی میں 1 مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض کیا، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ہر عاقل بالغ مرد عورت میل فیمیل شیمیل اللہ نے سب کے اوپر جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کیے۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے،
اور کہتے ہم کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جو ہے وہ بڑا رحیم ہے اور بڑا غفور ہے۔ اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے، یاد رکھ لو، جو نماز پڑھے اور گناہ بھی کر لے۔ اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم ہے جو روزہ رکھے اور انسان ہونے کے ناطے بندہ کمزور ہے، گناہ بھی کر لے، اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اللہ اکبر، جو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے، اللہ ذوالجلال ان کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے وہ بہت سخت عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کے لیے مہربان ہے؟ جو نمازیں پڑھنے والے ہوں، جو روزہ رکھنے والے ہوں۔ اور اللہ کس قدر مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو گنہگار تھا اور گناہگاری کے اندر اس نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر پھر بھی مہربان ہوا۔ اللہ اکبر، کفل جو بہت بڑا گنہگار تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے ان بندوں کے لیے مہربان ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور بندہ ہے گناہ بھی ہو جاتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اور گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ بچ جاؤ کا کیا مطلب؟ روزہ رکھو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ نہ روزہ ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگا، نہ بیت اللہ کا حج ہوگا تو پھر اللہ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ دنیا میں بندہ بادشاہوں سے، پولیس سے، عدالتوں سے بچ جاتا ہے، لیکن دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کوئی بھی مجرم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ گنے ہوئے چند دنوں میں پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو بندہ طاقت کے باوجود روزہ چھوڑ دیتا اس کو اجازت تھی، لیکن پھر اللہ نے فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کہہ کر ہر طاقت رکھنے والے آدمی پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض کر دیا۔ اللہ، اور یہ کہ روزہ صرف اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، روزے کے پورے آداب ہیں۔ اگر ان آداب کو بجا لاتے ہوئے بندہ روزہ رکھے گا تو تب اللہ کے ہاں وہ روزے دار تصور ہوگا۔ اقول قولی ھذا